اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Hello viewers, today we are going to talk about the development of emotions in psychosocial development of child. And we'll see the development of emotions is a process of developing the ability to recognize and to express and to manage feeling. And we'll see here that these feelings of different internal reflections are gradually be developed, and we'll see with the help of our own reflections that what we feel about the others, کہ دوسرے لوگوں کی فیلنگز کیا ہیں جس کو ہم ایمپتھی کہتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے احساسات کو، ان کی ریفلیکشنز کو محسوس کرنا کہ وہ کس طرح سے اس کو آبزرو کر رہا ہے. اسی طرح یہ جو ایموشنز ہیں یہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں صورتوں میں ہو سکتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیپی موڈ ہے، سیڈ موڈ ہے، یا اینکشیس موڈ ہے، اور ٹو بی وریڈ اباؤٹ سم تھنگ، اینڈ اینگری موڈ ہے ٹو شو some reflections in pressure and also in aggression. And also we'll see what does this mean. ان تمام کے پیچھے اس کی انٹرنل فیلنگز ہیں، اور ان فیلنگز کو ہم ایموشنز کہہ رہے ہیں. اور اس میں ہم مزید دیکھتے ہیں کہ کچھ بیسک اور پرائمری ایموشنز ہیں. بیسک اور پرائمری ایموشنز میں فیئر ہے، جوائے ہے، اور اینگر ہے، اینڈ سرپرائز ہے. اور یہ ہیومن باڈی کے اندر، ہیومن بیبی کے اندر یہ ایموشنز جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں، اور اس کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کے اظہار کے لیے بہت سارے انٹرنل ریفلیکسز ہیں جو اس کے باڈی کے بیہیویئر کو اب ملتے ہیں، اور انٹرنلی دے آر فیلنگ، جس کی وجہ سے ان انٹرنل ریفلیکسز کی وجہ سے دا چائلڈ از کرائنگ، دا چائلڈ از ریفلیکٹنگ ان اینگر، اینڈ ڈفرنٹ ایکسپریشنز، ہارش اینڈ اسموتھ، ویری اسموتھ آر بینگ ایکسپلائٹڈ اینڈ ایکسپریسڈ. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ when the child is upset and angry or happy, we can observe it by its expression. اس کے بظاہر اظہار سے ہم اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے نا اس کے پیچھے اس کے وہ تمام طرح کے انٹرنل جو ریفلیکسز ہیں، انٹرنل انٹریکشنز ہیں جو سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایموشنل گروتھ جو ہے وہ سمپل ٹو کمپلیکس ہے. کچھ ایموشنز ایسے ہیں جو بیسک ہیں، جیسے ہیپینس ہے، جوائے ہے، اور اسی طرح اینگر ہے، بٹ دے آر بیکمنگ کمپلیکس. کمپلیکس ایکٹیویٹیز جو ہے نا اس کی طرف وہ موو کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح بیکمنگ کمپلیکس and becoming complicated, and sometimes we are unable to understand. And we'll see when the child interact with each other, they got interacted, they feel something, they feel the reflections of others, or sometimes when they are understanding the word meaning, then they are more reactive to some words. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس پر وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس بات کو سمجھنا اور اس کو محسوس کرنا اور اس کے مطابق پھر ریفلیکٹ کرنا، یہ اس کے ایموشنز کا اظہار ہے. اور پیرنٹس جو ہے نا اس کے ایموشنل ایکسپریشنز کو ڈیولپ کرنے میں بڑا اہم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس کے انٹرنل ریفلیکشنز کو اگر وہ مینج کرتے ہیں
اس کو پرولانگ نہیں ہونے دیتے، اس کو سموتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ایگزاسٹ کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ ڈیولپ کر لیتے ہیں، تو اس میں بچوں کے ایموشن جو ہے نا وہ ریگولیٹ ہو سکتے ہیں. اور اگر ایک اگریشن ہے، اینگر ہے، اس کو برقرار رہنے دیا جائے، اس کو فار دا لانگ ٹائم سسٹین کیا جائے ریپیٹیبلٹی کے ساتھ، تو اس میں اس بچے کے لیے اس کو ریگولیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ایموشن کا اظہار جو ہے نا وہ سوشل ریفرنسز میں کرتے ہیں. بہت ساری ایسی انفیملیئر سچویشنز ہیں جس میں وہ اپنے ان انٹرنل فیلنگز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ اس میں ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں. اور یہ بہت ساری ایسے سوشل کانٹیکسٹ ہیں جس میں وہ اپنا اظہار ایک خاص طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ پیرنٹس کی وجہ سے اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہے کہ وہ کچھ ایسا اظہار ہے جو نئی سچویشن ہے، یا گھر سے، اپنے محلے سے، سوسائٹی سے ڈفرینٹ سچویشن ہے جس میں وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے. تو اس میں وہ سچویشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر کمفرٹیبل ہے، وہ کھیل کی جگہ ہے، تو دے فیل ہیپی اینڈ ایکسائٹیڈ. اور اگر اس میں مشکلات شامل ہیں تو اس میں وہ بچہ اپنے آپ کو مشکل میں محسوس کرتا ہے، ڈسگسٹ محسوس کرتا ہے، اپسیٹ ہوتا ہے، اور یہ اس کے ایموشنز کو اریٹیٹ کرتا ہے. اور ہمیں ایموشنز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اس کا نالج ہونا چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے اندر علمی صلاحیت ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ.